آپ کیوں پریشان ہیں اپنے مستقبل کو لے کر؟ کیا آپ نے اپنا مستقبل دیکھا ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا؟ جس کا علم آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں برا کیوں سوچنا؟ مستقبل میں سب اچھا بھی تو ہو سکتا ہے، تو پھر ہم برے کی ہی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ غیب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس سے خوبصورت گمان رکھیں۔ جو وقت ابھی آیا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو مت تھکائیں، وہ معاملات اللہ پر چھوڑ دیں جو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اسے ہی تو توکل کرنا کہتے ہیں۔ آخر میں سب ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے۔ آغاز میں وقت ضرور لگتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، کچھ خواب بھی ٹوٹتے ہیں، کچھ خواہشات بھی ادھوری رہ جاتی ہیں، مگر جب ہم اللہ پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہمیں اس صورت میں واپس مل جاتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ آخر میں بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ہوا وہ اچھا ہوا، اور اگر وہ نہ ہوتا تو بہت برا ہو جاتا۔ لڑکیوں کا جہاد کیا ہے؟ میں نے پڑھا کہ لڑکیوں کے لیے سب سے بڑا جہاد اپنی خواہشات پر قابو پانا، دنیا کے فتنوں پر قابو پانا اور حجاب پہننا ہے، جو اس نسل کی لڑکیوں کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چلنا ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ اللہ کے لیے بہت خاص ہیں، اس بات سے کبھی دستبردار نہ ہوں۔ آپ کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اس نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے اور وہ راستہ آسان کر دے گا۔ الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں۔ دعا کرو کہ ادھورے معاملات مکمل ہو جائیں، دعا کرو کہ جو کسی نے خواب بنے تھے وہ تکمیل تک جا پہنچیں، دعا کرو کہ جنہوں نے سفر شروع کیا تھا وہ منزل تک پہنچ جائیں، دعا کرو کہ جنہیں ٹھوکریں لگ گئی ہیں وہ دوبارہ سنبھل جائیں، دعا کرو کہ جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں وہ توبہ کر لیں، دعا کرو کہ پتھر دل بھی نرم ہو جائیں، دعا کرو کہ عزتیں محفوظ ہو جائیں، دعا کرو کہ آسانیاں پیدا ہو جائیں، دعا کرو کہ مخلص محبتیں عام ہو جائیں۔ ہر چیز کو وقت لگتا ہے، زخموں کو بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پر یقین کرنے میں۔ ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ جس زخم کو بننے میں اتنا وقت لگ گیا وہ چند لمحوں میں کیسے بھر سکتا ہے؟ وہ تب تک کیسے بھر سکتا ہے جب تک تم اسے کریدتے رہو گے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جسے جانا تھا وہ چلا گیا، اب جو پاس ہے اس کی طرف بھی تو دیکھو، جس کو تمہاری ضرورت ہے اس کا بھی تو سوچو، جو چلا گیا اس نے تو ایک لمحہ نہ سوچا، پھر جو تمہارا نہیں ہے اس کے لیے خود کو اذیت میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ کیوں خدا کو یوں ناراض کر رکھا ہے؟ اللہ کے حکم کو جھٹلاؤ گے تو اسی کی قسم کبھی چین نہیں پاؤ گے۔ اس لیے خود پر رحم کرو، خود کو وقت دو، دل کو سمجھاؤ، جو کچھ پاس ہے وہی سب کچھ ہے، اور یہ جو سب کچھ ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ سورۃ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرتے کرتے اگر دل بے قرار ہو جائے تو اللہ سے یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ یا رب مجھے تو صبر گوارا تھا مگر دل تڑپ گیا ہے۔ سورۃ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کے پاس اگر وہ نعمتیں موجود ہیں جو آپ کو اپنے لیے ناممکن لگتی ہیں تو اللہ سے مانگ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو سب ہی کا رب ہے۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بے موسم کی اولاد مانگ دی اور یہ نہیں سوچا کہ عمر بیت چکی ہے،
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا رب کیا نہیں دے سکتا۔ سورت مریم بتاتی ہے کہ دعائیں بھی زندگی بدل سکتی ہیں۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اسے پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہر شے پہ بھاری ہے۔